مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز عشاء پڑھ کر واپس جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپ کر سڑک کے ایک کنارے پر کھڑی ہے اور اس نے مجھے پکارا کہ اے ابو ہریرہ ذرا میری بات سنو۔ آپ کہتے ہیں میں قریب گیا، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں تو اس عورت نے کہا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ نے اس سے سوال کیا کہ کیا گناہ ہو گیا؟ اس نے گناہ کی تفصیل بتائی، کافی بڑا گناہ تھا۔ آپ نے کہا کہ تو ہلاک ہو گئی اور تو نے دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈال دیا، اتنا بڑا گناہ کیا، اب تم توبہ کی امید رکھتی ہو؟ اللہ پاک کی قسم تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب آپ نے یہ کہا تو وہ عورت خوف خدا سے کانپنے لگی اور اتنا زور سے کانپی کہ کانپتے کانپتے وہ بے ہوش ہو گئی۔ آپ نبی پاک کی بارگاہ میں آ گئے۔ اب آپ کو خیال آیا کہ یار میں نے اس کو کہہ تو دیا مگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ تو نہیں کیا، پیارے آقا سے پوچھا تو نہیں۔ اب آپ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آقا سے عرض کی کہ حضور ایسا ایسا ہوا اور ایک عورت مجھے ملی اور اس نے مجھے اپنا گناہ بتایا، میں نے کہا اتنا بڑا گناہ، اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جب نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے ابو ہریرہ تو خود بھی ہلاک ہوا اور تم نے اس عورت کو بھی ہلاکت میں ڈالا، کیا تمہیں اللہ پاک کا یہ فرمان یاد نہیں؟ پھر نبی پاک علیہ السلام نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت تلاوت کی، ذرا غور سے تلاوت سنیے گا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ ترجمہ کنز العرفان، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ آیت کریمہ سنی اور پیارے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان سنا تو آپ کو احساس ہوا کہ میں نے غلط مسئلہ بیان کر دیا ہے۔ آپ پر یہ احساس اتنا غالب ہو گیا کہ آپ مدینہ منورہ کی اب گلیوں میں آواز لگانے لگے۔ ایک عورت نے مجھ سے رات ایک مسئلہ پوچھا تھا، کوئی بتا سکتا ہے وہ عورت کون ہے؟ آپ سارا دن مدینے کی گلیوں میں آواز لگاتے رہے، مجھے اس عورت کا پتہ بتاؤ جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا۔ اب رات ہوئی تو وہ عورت آپ کو کل والی جگہ پر پھر کھڑی مل گئی۔ آپ فوراً اس عورت کے پاس پہنچے، اسے نبی پاک کا فرمان سنایا اور کہا تمہیں مبارک ہو، اگر تم توبہ کرو گی تو اللہ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ اب یہ عورت اتنی خوش ہوئی کہ مارے خوشی کے کہتی ہے کہ میرا ایک باغ ہے، میں نے اپنے گناہ کے کفارے میں وہ باغ راہ خدا میں صدقہ کر رہی ہوں۔ یہ پورا باغ ہے ابو ہریرہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس ایک واقعے میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے۔ پہلے تھوڑا سا تربیت کے مدنی پھول، ذرا سمجھیے کہ اتنی بڑی ہستی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، لیکن جیسے ہی انہیں پتا چلا کہ میں نے یہ مسئلہ تو بیان کر دیا ہے مگر نبی پاک علیہ السلام سے پہلے اس کا حکم تو پوچھ لیتا، یہ ہمیں کیا درس دے رہا ہے کہ بغیر علم کے اپنی طرف سے شرعی مسئلہ بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جو بغیر علم کے دینی مسئلے بتاتا ہے وہ خود بھی ہلاک ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ ہاں میں بتاتا ہوں نا اس کا مسئلے کا حل کیا، حالانکہ خود کہیں پڑھا نہیں ہوتا۔ تو جب تک آپ کو علم نہیں ہے، آپ جانتے نہیں ہیں، تو کسی مسئلے کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلط مسئلہ بتا بیٹھا یا بتا تو درست رہا تھا، بتاتے بتاتے غلطی کر بیٹھا، تو اسے چاہیے کہ ازالہ کرے، فوراً اس کا جو بھی ازالہ بنتا ہے وہ کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ازالہ تو دیکھیں کہ آپ کو جیسے ہی پتا چلا کہ اصل مسئلہ یہ ہے، اب آپ مدینے کی گلیوں میں صدا لگا رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، پورا دن ڈھونڈتے رہے اس خاتون کو کہ میری سے غلطی ہو گئی، میں نے اس کو غلط مسئلہ بتایا، تاکہ اس کو تلاش کر کے اس کو درست مسئلہ بتایا جائے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کی ادائیں بھی کتنی نرالی ہوتی ہیں، اللہ ان کا صدقہ عطا فرما دے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ کبھی کوئی غلط مسئلہ بیان ہو گیا یا بیان میں، مشورے میں، درس میں کوئی غلطی ہو گئی، غلطی پتہ چل جائے، اب شرم آتی ہے کہ کیسے کہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں تو اتنا بڑا مبلغ بن کے گیا تھا، میں نے تو جناب اتنے پبلک میں بیان کیا تھا، اب میں کیسے بتاؤں کہ جناب میں نے یہ غلط پڑھ دیا یا غلط بیان کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ سب سے زیادہ جن کو حدیثیں یاد ہے، مگر سچ بتائیں بات سمجھنے والی پتہ کیا ہے،
جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یار غلطی ماننے سے عزت کم ہو جاتی ہے، سچ بتاؤ آج 1450 سال بعد حضرت ابو ہریرہ کا یہ واقعہ سن کے ہمارے دلوں میں ان کی عزت کم ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے؟ سمپل از دیٹ. غلطی ماننے سے انسان جو ہے وہ نیچا نہیں ہوتا. اللہ میرے پیر و مرشد کو سلامت رکھے، جن کی برکت سے لاکھوں علماء بن گئے ہیں، مگر آپ اپنے مدنی مذاکرے میں اپنے ساتھ علماء کرام مفتیان کرام کو بٹھاتے ہیں، اور اگر کوئی توجہ دلاتا ہے تو لائیو چینل پر آپ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے. کوئی عزت کم نہیں ہوتی جناب. تو سبحان اللہ، دو باتیں سیکھنے کو ملی کہ پہلے بتانا ہی نہیں ہے، اگر نہیں آتا تو اپنی بڑائی مارنے کے لیے بندہ کہتے مجھے نہیں معلوم، واللہ عالم میں نہیں جانتا، اور اگر آپ کو لگتا ہے میں صحیح بتا رہا ہوں اور پھر بعد میں کوئی توجہ دلا دے کہ آپ نے غلطی کی ہے تو پھر اس کو بالکل مانے بھی اور اس کا ازالہ کریں. اچھا، اب علماء کرام نے بڑے پیارے طریقے بتائے. پہلے تو ظاہر یہ تھا کہ بھائی پبلک میں بیان کیا تو پبلک میں جا کر یا گلیوں میں جا کر آپ نے اعلان کیا. اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کچھ ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہوتے ہیں، انسٹاگرام تو ٹویٹر تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، موبائل فون، فیس بک، یوٹیوب، تو اب غلط مسئلے لوگ شیئر کر رہے ہیں. ایک یہ بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہو گیا، ہمارے موبائل پہ جیسے ہی کوئی ویڈیو کلپ آیا، کسی کا بھی آیا یا کوئی پوسٹ آ گئی، کوئی فضیلت ہی آ گئی، نہ چیک کرنا ہے نہ کچھ کرنا ہے، اس کو فوراً فارورڈ کر دینا ہے. حالانکہ اس میں بعض اوقات غلط مسئلے ہوتے ہیں، بعض اوقات غلط حدیثیں ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں آگے شیئر کر دیں. اچھا، یہ شیئر کرنے والوں کا بھی بڑا مسئلہ ہے. اگر کوئی وظیفہ، کوئی نفل، کوئی بھی چیز ہے، خود پڑھنی نہیں ہے، آگے 100 لوگوں کو بھیج دینی ہے، پہلے خود تو پڑھو. اچھا، خود بھی پڑھنے سے پہلے کہاں چیک کروایا؟ تو پلیز یہ شریعت کے معاملات ہیں، اس میں بڑی غلطی ہو سکتی ہے. تو اگر آپ کو کوئی بھی چیز شیئر کرنی ہے تو بیسٹ آپشن یہ ہے کہ دعوت اسلامی .net، یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے، اس پر ایک گیلری کا آپشن ہے، آپ وہاں جائیے، وہ مفتیان کرام سے چیک ہوئی پوسٹیں پڑی ہوئی ہیں، آپ وہاں سے پوسٹ اٹھائیں، اس کو شیئر کر دیں، بنداس کریں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ وہ علماء نے چیک کی ہوئی ہے. مگر ہر آنے والی پوسٹ، ہر آنے والی ویڈیو کو آگے بڑھا دینا، تو مشورہ یہی ہے کہ یہ بڑا سخت معاملہ ہے. کیونکہ یاد رکھیے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اچھا، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والا سب سے بڑا ظالم ہے. جب ہم کسی کو دینی مسئلہ بتاتے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا یا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اس کا مطلب اگر وہ ایسا نہیں ہے تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہو گیا نا. ہم نے تو کہا مجھے تو پتہ نہیں تھا، کسی نے پوسٹ بھیجی تھی، کسی نے بتایا تھا، اچھا میں نے کہیں سنا تھا. اب کئی لوگوں کی تو عادت پتہ کیا ہے، ان کے ساتھ بیٹھو نا تھوڑی دیر بعد کہیں گے اللہ یہ فرماتا ہے، اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا. پوچھو کدھر فرمایا، بولے یہ نہیں پتا، اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے. بھائی کہاں کہتا ہے بتاؤ نا، آیت دکھاؤ. اللہ نے فرمایا یہ کرنا چاہیے، بھائی کہاں فرمایا؟ اپنی طرف سے. اچھا، کیونکہ کہیں سنا تھا، کہیں دوستوں کی محفل میں آدھی بات یاد تھی. ارے ڈرنا چاہیے کہ میں کیسے کہہ دوں کہ اللہ نے فرمایا، میں کیسے کہہ دوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب یاد نہیں، پڑھا نہیں. امیر اہل سنت کی آپ نے احتیاط دیکھی ہے، آپ حدیث کی کتاب منگاتے ہیں کہ پورا دیکھ کر پڑھتے ہیں، مگر یا تو اپنی مرضی سے چل رہا ہے معاملہ. خدا کے واسطے ہم سمجھ رہے ثواب کما رہے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ گناہ جاریہ والے کام ہو رہے ہوں. تو میں نے آپ کو آسان حل بتا دیا کہ دعوت اسلامی کے جو آفیشیل سوشل میڈیا کے پیجز ہیں، اگر آپ کو شوق ہے تو وہاں سے کوئی پوسٹ اٹھا لیں، وہاں سے کوئی چیز اٹھائیں اور اس کو شیئر کریں. باقی خدا را ان کاموں کو اپنی مرضی سے آگے نہ کریں، کہیں ہم گناہ گار نہ ہوں. تو ایک بات تو ہمیں اس پورے واقعے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جو انداز، آپ کی عاجزی، آپ کا ازالہ کرنا، آپ کا اس عورت کو تلاش کرنا، یہ سکھا رہا ہے کہ مسئلہ غلط بیان کرنا کتنا بڑا مسئلہ ہے. اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھیں. اب دوسری خوبصورت بات، آئے ہائے، عورت کا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، مگر نبی پاک نے جو آیت بیان فرما دی اور جو اس تک پیغام پہنچایا کہ توبہ کر لو، میرا رب توبہ قبول فرما لے گا. آئے ہائے میرے پیارے اسلامی بھائیو، کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو جائے، اللہ سے مایوس نہیں ہونا ہے، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے. کیونکہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. ختم، نل اینڈ وائڈ، ڈیلیٹڈ. یہ اتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ بس سچی توبہ ہو جائے نا، اللہ اس کو سارے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عبید رحمت اللہ تعالی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے نبی اور ہم سب انسانوں کے والد محترم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب عز و جل، تو نے شیطان کو میرا دشمن بنایا ہے، لیکن میری اولاد اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی. تو
اللہ پاک نے فرمایا اے آدم آپ کی اولاد میں قیامت تک جو بھی انسان پیدا ہوگا میں اس کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ مقرر فرما دوں گا جو انسان کے لیے شیطان کی جو چال ہے اس سے اس کی حفاظت کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا مزید کرم فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا اے آدم آپ کی اولاد کو ایک نیکی کا اجر 10 گنا ملے گا۔ نیکی ایک کریں گے اجر ملٹی پلائی بائی 10 ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اس پہ مزید بڑھاؤں گا، جبکہ گناہ کوئی ایک کرے گا تو اس کے نامہ عمل میں ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ اللہ کی شان دیکھو، ایک نیکی اجر 10 گنا، گناہ ایک لکھا بھی ایک جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا اور کرم کر دے۔ دیکھو شروع سے ہم پر مہربانیاں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی اپنی اولاد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اے آدم جب تک روح انسان کے بدن میں رہے گی میں اس کی توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ جب تک زندہ ہے نا، جب تک توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، کتنا کریم ہمارا مولا ہے، ہمارا پروردگار کیسا رحیم ہے۔ جب بھی گناہ ہو جائیں فوراً اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرو، اپنی غلطی کا اقرار کر کے شرمندہ ہو جایا کریں، انشاءاللہ کریم توبہ قبول ہوگی اور گناہوں کی میل سے دامن صاف ہو جائے گا۔ ارے توبہ جب ہو جائے نا اور بندہ سچی توبہ کر لے، دیکھو اللہ کیسا کریم ہے، کیسا کرم کرتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا نام تھا، ابھی بہت بڑے آپ اللہ کے ولی گزرے ہیں، بصرہ کے رہنے والے تھے، مگر توبہ سے پہلے آپ کی زندگی بڑی عجیب تھی۔ آپ بڑے امیر آدمی تھے، لوگوں کو قرضہ دیا کرتے تھے مگر سود پر قرضہ دیا کرتے تھے، سود لیا کرتے تھے۔ حال ایسا تھا کہ جب کسی سے سود لینے جاتے تھے یا قرضہ لینے جاتے تھے، وہ پیسہ نہ دیتا، لیٹ ہو جاتا تو اس سے جرمانہ وصول کر لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مقروض کے دروازے پر گئے، وہ مقروض تو گھر پہ نہیں تھا، اس کی بیوی تھی، تو کہا میرا شوہر تو آج گھر پر نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس رقم ہے کہ آپ کو دوں۔ آپ نے کہا مجھے تو چاہیے، کچھ نہ کچھ تو جرمانہ دینا ہوگا۔ تو اس نے کہا ہم نے ایک بکری ذبح کی ہے، گوشت تو سارا بانٹ دیا، کھا لیا، اس کا سر موجود ہے، آپ نے کہا یہی دے دو۔ سود میں پیسے نہیں ملے تو بکری کا سر لے آیا۔ اچھا اب جب بکری کا سر لے کر آئے تو اپنی زوجہ کو کہا کہ پکاؤ اس کو، تو زوجہ بولی گھر میں نہ لکڑیاں ہیں نہ دوسرا راشن ہے۔ چنانچہ اب لکڑیاں اور دوسرا راشن وغیرہ بھی دیگر مقروضوں کے گھر گئے اور وہاں سے سود میں کسی سے لکڑیاں پکڑ لی، کسی سے دوسرا راشن مسالہ وغیرہ چیزیں پکڑ لی، وہ بھی لے آئے، کہا لو پکاؤ۔ اب زوجہ نے ہانڈی بنائی، ابھی کھانا تیار ہو رہا تھا کہ اتنے میں ایک بھکاری آ گیا۔ حضرت حبیب عجمی نے اس وقت تو توبہ نہیں کی تھی، اس بھکاری کو بھی باتیں سنا کر نکال دیا، گھر سے نکال دیا۔ اب کھانا تیار ہو گیا، کھانے کے لیے بیٹھے، مگر جیسے ہی زوجہ نے ہانڈی کا ڈھکن اٹھایا نا تو وہ سالن جو تھا بکری کے سر کی بجائے پورا سالن خون سے بھرا ہوا تھا۔ زوجہ نے پکار کر کہا کہ دیکھو تمہارے اعمال کا نتیجہ، تمہاری کنجوسی کا نتیجہ، پوری ہانڈی خون سے بھری ہوئی ہے، سود کا مال تھا نا۔ اب ہانڈی کا یوں خون میں بدل جانا آپ کے دل پر بڑی تنبیہ ہوئی، بڑا اثر ہوا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کون سی روزی کما رہا ہوں۔ اللہ سے جنگ ہے نا سود کا کام کرنے والا، وہ تمام لوگ سوچیں جو سود کا کام کرتے ہیں۔ اب جب آپ کے دل پہ چوٹ لگی تو آپ نے اب توبہ کرنے کا ارادہ کیا کہ بہت ہو گیا، اللہ کو بڑا ناراض کر لیا۔ تو آپ حضرت حبیب عجمی اب باہر نکلے کہ حضرت امام حسن بصری کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر توبہ کرتے ہیں۔ مگر جیسے ہی اب باہر نکلے نا تو کچھ بچے کھیل رہے تھے، کھیلتے ہوئے بچے نے آواز لگائی جلدی سائڈ پہ ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، حبیب عجمی سود خور آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے قدموں کی دھول ہم پر پڑے اور ہم بھی بدبخت ہو جائے۔ پھر دل پر چوٹ لگی کہ یار بچہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، ایسا کام کرتا ہوں میں، اللہ بھی ناراض، اللہ کے بندے بھی ناراض، اور دل پر چوٹ لگی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں گئے، بڑی سچی توبہ کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پکی نیت کی، ابھی توبہ کی ہے، کوئی بڑی نیکیاں نہیں کر لی ہیں، واپس آ رہے ہیں۔ جیسے واپس آ رہے ہیں تو دیکھا کہ وہی بچے کھیل رہے ہیں۔ اب ان بچوں میں کسی نے آپ کو دیکھا تو کہا کہ اب حبیب توبہ کر کے آ رہے ہیں، دور ہو جاؤ، کہیں ہمارے قدموں کی دھول ان پر نہ پڑ جائے تو ہم گناہگار نہ ہو جائیں۔ تھوڑی دیر پہلے یہ بچے کہہ رہے ہیں کہ دور ہو جاؤ، ان کی دھول پڑ گئی تو ہم بدبخت ہو جائیں گے، سود خور جا رہا، ارے ابھی توبہ کی ہے۔ اور اللہ نے اپنے بندوں اور مخلوق کے دل میں کیسی محبت ڈال دی کہ بچے کہہ رہے ہیں دور ہو جاؤ، ہمارے قدموں کی دھول حضرت حبیب پر نہ پڑ جائے، ہم گناہگار نہ ہو جائیں۔ اب جناب بڑا دل پہ اور اثر ہوا کہ مالک تیری قدرت، ابھی تو توبہ کی ہے اور میری نیک نامی کا اعلان تو نے اپنی مخلوق سے کروا دیا، سب کے حقوق ادا کیے، سودی لین دین تھا سب ختم کیا، اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہو گئے، اللہ نے ولایت کا سرتاج بنا دیا۔
अपना वली बना दिया। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये है तौबा। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पता ये चला कि इज्जत दोबारा मिल जाती है। शर्त सिर्फ एक है कि आदमी सही रास्ता इख्तियार कर ले। औलिया किराम की सीरत पढ़कर देखें, हजारों औलिया किराम ऐसे हैं जो तौबा से पहले गुनाहों में मशगूल थे, माशरे में उन्हें बुरी निगाह से देखा जाता था, लोग उनसे नफरत किया करते थे, मगर जब अल्लाह की तरफ आ गए तो क्या कमाल हुआ कि अब जनाब लोगों के दिलों में तो दिलों में, जानवरों के दिलों में भी अल्लाह ने अपनी मखलूक के दिलों में उनकी इज्जत डाल दी। क्योंकि इज्जत किसके पास है? रब के पास है। दिलों का इख्तियार किसके पास है? वो रब के पास है। आसमान विलायत का एक और चमकता सितारा हजरत फुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह तौबा से पहले डाकू थे। जी हाँ, आप कितना बड़ा नाम है वलियों में, मगर आप एक डाकू थे। और ये कोई कहानी नहीं, वाकई हकीकत है कि रात को जब बच्चा सोता नहीं था तो माएं कहा करती थी, बेटा सो जाओ वरना फुज़ैल डाकू आ जाएगा। जिस रास्ते पर आप होते थे लोग डर के मारे उस रास्ते से नहीं गुजरते थे, मगर जब आपने तौबा की, जिनका माल लूटा था वापस किया और सारे हुकूक अदा किए, नेक कामों में मसरूफ हो गए, अल्लाह की इबादत में लग गए। हजरत फुज़ैल बिन इयाज़ ने वो वक्त भी देखा कि वक्त का बादशाह आपके दरवाजे पर खड़ा था और इंतहाई आजजी से अर्ज कर रहा है कि हुजूर मुलाकात का वक्त अता फरमा दीजिए। अल्लाह की राह पे जो चल पड़े, सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह फिर कैसी इज्जत अता फरमाता है। हजरत बिश्र हाफी का वाकया आपको याद होगा। आप तौबा से पहले शराबी थे, शराब के नशे में धुत रहा करते थे। बड़ा खूबसूरत वाकया है कि अल्लाह के नाम की जब आपने ताजीम की और आपको ये पैगाम मिला कि ऐ बिश्र, तुमने हमारे नाम को बुलंद किया, हम तुम्हारे नाम को बुलंद करेंगे। आपने तौबा की, इबादत में लग गए। अल्लाह ताला की मारिफत का आलम यह था कि आप नंगे पैर रहा करते थे। हाफी कहते नंगे पैर रहने वालों को। अब जब आप नंगे पैर गलियों में घूमा करते तो उस शहर के जानवर रास्ते पर नजासत नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? कि हजरत बिश्र नंगे पांव रहते हैं, कहीं उनके पैर गंदे ना हो जाएं। अरे वो शख्स जो तौबा से पहले शराबी है, अब जानवर भी अदब कर रहे हैं। बल्कि आलम यह था कि एक चरवाहे के एक जानवर ने रास्ते पर गंदगी कर दी तो उसने कहा हो ना हो, लगता है हजरत बिश्र का इंतकाल हो गया है। जब मालूम किया तो पता चला कि हाँ, हजरत बिश्र हाफी का इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर। गोया अल्लाह ने जानवरों के दिलों के अंदर भी उनकी इज्जत डाल दी, क्योंकि उन्होंने रब की बारगाह में सर झुकाया। उन्होंने दुनिया वालों की परवाह ना की, उन्होंने रब को राजी करने की फिक्र की। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये ख्याल दिल से निकाल दो कि जनाब इज्जत पैसे से मिलती है, इज्जत शोहरत से मिलती है। जनाब सूट बूट हो, जरा अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छी जनाब लग्जरी गाड़ी से उतरूंगा तब इज्जत मिलेगी। अरे जनाब महंगा मोबाइल हाथ में होगा तब इज्जत मिलेगी। आली शान कोठियों में रहूंगा तब इज्जत मिलेगी। ये भूल है तुम्हारी। आओ कुरान क्या कहता है, इज्जत कहां से मिलेगी, इज्जत किसको मिलती है? अल्लाह कुरान में फरमाता है, मन काना युरीदुल इज्जता फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ। अल्लाह कहता है, कुरान फरमाता है, जो इज्जत का तलबगार हो तो सारी इज्जत अल्लाह ही के पास है, सारी इज्जत अल्लाह के पास है। व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। खुदा की कसम, दुनिया की सारी दौलत किसी के पास हो, उसके करोड़ों फॉलोवर्स हो। लोग कहते हैं सोशल मीडिया पे फॉलोवर होने चाहिए। आजकल तो किसी का मर्तबा चेक कैसे होता है? चेक तो करो इसके पेज पर इसको चाहने वाले कितने हैं। लोग बताते हैं मेरे इतने मिलियन फॉलोवर्स हैं, इतने लाख मुझे देखने वाले हैं। मैं उन सबसे पूछता हूं जिनके करोड़ों फॉलोवर्स हैं, तुम्हारे फॉलोवर्स तुम्हें देखने वाले गुनाह की वजह से हैं या नेकी की वजह से हैं? कभी सोचा कि 1 करोड़ लोग तुम्हें देखते हैं मगर तुम्हारा नाच गाना देखते हैं, तुम्हारी बेहयाई देखते हैं, और वो जब भी देखते हैं सारा गुनाह तुम्हें भी मिलता है। ये क्यों नहीं सोचते कि ये फॉलोवरशिप क्या करनी है? यार मेरे इतने फॉलोवर, मेरे इतने चाहने वाले, मेरे पास इतना पैसा, सारी दुनिया तुम्हें चाहे और रब ना चाहे ना, सब बर्बाद हो जाएगा। हाँ, जब रब ने चाहना है जलील और ख्वार हो जाता है इंसान, और रब ने जिसके मुकद्दर में इज्जत लिखी है ना, उसे ऐसा उरूज अता फरमाता है। बताओ ना कौन सा यूट्यूब, कौन सा फेसबुक था ख्वाजा गरीब नवाज के जमाने में? लोग कहते इतने मिलियन फॉलोवर। मैं बताता हूं दुनिया का कौन सा मुसलमान है जो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज को फॉलो नहीं करता? इमाम हुसैन के जमाने में कौन सा जनाब फेसबुक और इंस्टाग्राम था, मगर कैसा रब को राजी किया। अरे वो मुसलमान कैसा जिसके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत नहीं है, सरकार की आल की मोहब्बत नहीं है। दिलों में बसती हैं ये हस्तियां, क्यों? रब को राजी किया, रब ने सबको राजी कर दिया।
ہمارا پرابلم یہ ہے ہم سب کو راضی کرنے کے چکر میں ہم رب کو ناراض کر رہے ہیں. نہ کرو ایسا, اللہ کو راضی کرو, اللہ کے حبیب کو راضی کرو. بس لوگ راضی ہو جائیں, دوست راضی ہو جائیں, بیوی راضی ہو جائے, بچے راضی ہو جائیں. ضرور کرو اپنے بیوی بچوں کو راضی, مگر ایسے راضی تو نہ کرو نا کہ اللہ ہی ناراض ہو جائے. لوگ کہتے کیا کرے, کر رہے ہیں جناب بچوں کی خوشی کے لیے. ارے ضرور کرو اپنے بچوں کو خوش, مگر ایسی خوشی نہ مناؤ کہ تمہارا رب ہی تم سے ناراض ہو جائے. وہ ناراض ہو گیا تو میں کدھر جاؤں گا؟ وہ میرا خالق ہے, وہ میرا مالک ہے, میں نے اسی کے دربار سے بخشش لینی ہے. وہ جنت کا بھی مالک ہے. اگر اس نے جنت کا دروازہ ہی مجھ پر بند کر دیا تو کیا کرنا ہے میں نے ان دنیا کے دروازوں کا؟ لوگ کہتے ہیں جدھر جاتا ہوں لوگ دروازہ کھولتے ہیں. اگر گناہوں والی زندگی ہے, حرام روزی ہے, رب کو ناراض کر رہے ہو, جس دفتر میں جاتے ہو دروازہ کھل جاتا ہے, لیکن اللہ ناراض ہو گیا اور جنت کا دروازہ بند ہو گیا, کدھر جاؤں گا میں؟ پھر کون سی سورس کام آئے گی, پھر کون سا فالوئنگ کام آئے گی, پھر کون سا پیسہ کام آئے گا؟ خدا را زندگی ایسے گزارو کہ جب قبر میں جاؤں نا, پتہ ہے اللہ جس سے راضی ہوگا, جب وہ قبر میں جائے گا اس کو کیا کہا جائے گا؟ نم کا نومت العروس, سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے. اللہ کرے کہ قبر میں جائیں تو ہمیں سننے کو ملے. ایسا نہ ہو کہ قبر میں جائیں تو مار پڑے, قبر میں جائیں تو سانپ اور بچھو آ جائیں, قبر میں جائیں تو آگ آ جائے. اے نرم بستروں پر سونے والوں, بڑے بڑے بیڈ روم اور بڑے بڑے ڈرائنگ روم کے خواب دیکھنے والوں, دنیا تو کر لی اچھی, اگر قبر میں کیڑے مکوڑے آ گئے تو کدھر جائیں گے؟ زندگی ایسے گزارو کہ قبر روشن ہو جائے, زندگی ایسے گزارو کہ قیامت کے دن پکار پڑے کہ یہ اللہ کا پیارا ہے. آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن ایک اعلان ہوگا, سب نے سورہ یاسین پڑھی ہوگی, میں اس پہ ظن کرتا ہوں اور کئی بار سنی بھی ہوگی. اس میں ایک آیت ہے, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ. اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ مجرموں کو الگ کر دو. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ یا اللہ کتنوں میں سے کتنوں کو الگ کروں؟ لوگ کہتے ہیں میرے پاس ایسا کارڈ ہے کہ میں وی آئی پی لائن سے گزر جاتا ہوں, ایئرپورٹ پہ میرے پاس فلاں لاؤنج کی کی ہے, میں جاتا ہوں تو میں لائن میں نہیں لگتا, وی آئی پی لائن سے نکلتا ہوں. آؤ میں بتاتا ہوں قیامت کے دن بھی 2 لائنیں لگیں گی. قرآن کہتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ. حضرت آدم عرض کریں گے مولا کتنوں میں سے کتنوں کو الگ کروں؟ ارشاد ہوگا اے آدم 1000 میں سے 999 الگ کر دو. 999 مجرموں کی لائن میں ہوں گے اور ایک بندہ ان 1000 میں سے نیکوکاروں کی لائن میں ہوگا. ساری دنیا میں وی آئی پی لائن میں کھڑا رہا, اور اگر قیامت کے دن مجرموں کی لائن میں کھڑا کر دیا گیا تو کدھر جاؤں گا؟ کبھی سوچا ہم نے؟ شراب پینے والا کیوں نہیں سوچتا؟ نمازیں قضا کرنے والا کیوں نہیں سوچتا؟ حرام روزی کمانے والا کیوں نہیں سوچتا؟ بس بینک بیلنس بڑھ جائے, عزت ملے دنیا میں, وہ کیوں نہیں سوچتا؟ اگر قیامت میں مجرموں کی لائن میں کھڑا کر دیا گیا کوئی سورس کام نہیں آئے گی. بلکہ کتابوں میں لکھا کہ اس دن باپ گناہ گاروں کی لائن میں ہوگا اور کوئی بیٹا نیکوں کی لائن میں ہوگا. امام, ایسا امام بھی ہوگا جو جناب مجرم کی لائن میں ہوگا اور مقتدی نیکوکاروں کی لائن میں ہوگا. ایسا مبلغ, ایسا وائز بھی ہوگا جو گناہ گاروں کی لائن میں ہوگا اور اس کا بیان سن کر نیک ہونے والا نیکوکاروں کی لائن میں ہوگا. لوگ کہیں گے حضرت آپ کا بیان سن کر تو ہم نیک بن گئے, ہم نے توبہ کر لی, آپ مجرموں کی لائن میں کیسے؟ کیونکہ اس دن تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا نا. وہ بندہ کہے گا کہ میں تمہیں تو اچھی بات کا حکم دیتا تھا, خود نہیں کرتا تھا, تمہیں تو نیکی کی دعوت دیتا تھا, خود عمل نہیں کرتا تھا, میں تمہارے سامنے تو نیک نظر آتا تھا, میں اکیلے میں بڑا گناہگار تھا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں پھر یہ آیت سن لو, من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا, جو عزت کا طلبگار ہو تو ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے. اے اللہ ہمیں قیامت کے دن کی ذلت سے بچا لے. اس عزت کا کیا کرنا ہے یار, جدھر جاؤ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, جدھر جاؤ لوگ پیار کرتے ہیں, قیامت کے دن ذلیل ہو گئے تو کیا ہوگا؟
उधर तो जिसके नामा अमाल खुलेंगे तो पता चलेगा ना। इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था दुनिया में, ये देखो इसका हाल ये है, किधर जाएंगे। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इसीलिए बड़ी प्यारी दुआ की है कि उस दिन खुल जाएगा सब कुछ ना। आओ अल्लाह से दुआ करते हैं